اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا شبیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو 9 مئی ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا، جسے مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ ہم لاکھ بھلانے کی کوشش کریں مگر یہ دن بھولے گا نہیں۔ اس دن آرمی تنصیبات پر حملہ ہوا، لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ پر حملہ ہوا، اس کے علاوہ پشاور، میاں والی اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ فوجی جو تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ہر پاکستانی کی طرح میں بھی اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت ترین قانونی کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کہ ان کا تعلق کس سیاسی پارٹی سے ہے، ان کا تعلق خواہ کسی بھی سیاسی جماعت سے کیوں نہ ہو، ان کے خلاف سخت ایکشن ضرور ہونا چاہیے۔ ملٹری کورٹس کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر ملٹری کی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی جو ان لوگوں کو جو سزا ہے اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی ایک مایوس کن پاکستانیوں کے لیے خبریں تو تقریباً آج کل جتنی بھی ہیں پاکستانیوں کے لیے مایوس کن ہیں، لیکن ایک بڑی اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ انتہائی نچلی سطح پر چلی گئی ہیں۔ کوئلے کے جو ریٹ ہیں وہ بہت کم جو ہے وہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ تقریباً 200% سے بھی کم جو ہے وہ کوئلے کے ریٹ ہو چکے ہیں۔ گیس کی پرائسز جو ہیں وہ 300% تک گر چکی ہیں، گندم کے ریٹس گر چکے ہیں، اس طرح بہت ساری دوسری سویابین بڑی اہم جو ہے وہ پروڈکٹ ہے پاکستان میں، چونکہ اس کے اوپر کبھی کام نہیں کیا گیا، نہ کبھی زمیندار طبقے کو کوئی ریلیف دیا گیا، کوئی ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی گئیں تاکہ وہ تیل دار جو فصلیں ہیں ان کو کاشت کر سکے۔ تو ایک بہت بڑا جو بل ہے پاکستان کی امپورٹ کا، اس میں سویابین شامل ہے۔ تو سویابین کے جو ریٹ ہیں وہ ان چند دنوں کے اندر جو ہے وہ 100% سے زیادہ اس کے ریٹ گر چکے ہیں، 800 کے آس پاس فی ڈالر اس کی جو ہے وہ ریٹ پہنچ چکا ہے۔ لیکن پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر گھی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ 10-20 روپے کا فرق ضرور پڑا ہے، لیکن کوئی واضح فرق نہیں پڑا جس طرح عالمی مارکیٹ کے اندر سویابین کے ریٹس گرے ہیں، کوئلے کے ریٹ گرے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجلی جو ہے اس کے ریٹ کم ہونے چاہیے تھے، فی یونٹ کافی حد تک اس کے اندر ریلیف لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس جو ہے یہ ابھی جو جون کے اندر جو بل آئیں گے اس کے اندر 1.5 یا 2.25 روپے کا مزید جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ چیزیں ہیں، خام مال کی قیمتیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، یا ان کے اندر کوئی پلان کرنے والا نہیں ہے، یا یہ عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتے؟ جب اس طرح کی دنیا کے اندر صورتحال ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں جب ان کے ریٹس گر جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، ان کی پرائسز جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا آدھے سے بھی کم ہو جاتی ہیں، تو جو ہمارے جیسے جو ملک ہیں جن کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ امپورٹ پر ہوتا ہے، ان کی اکانومی ان دنوں میں گروتھ کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے اکانومی گروتھ تو پاکستان کی نہیں کر رہی، بلکہ ہم مائنس میں جا رہے ہیں، لیکن اتنی قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں $115 سے کم ہو کر اس وقت جو ہے وہ 75 یعنی $75 فی بیرل کے حساب سے ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان میں صرف 10 روپے کا جو ہے وہ عوام کو آپ ریلیف کہہ رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی گئی ہیں اور یہ ثابت کرانے کی کوشش کی گئی ہیں کہ جیسے وہ
جو ریٹس کم کیے گئے ہیں وہ بہت بڑی ان کی ایفرٹس ہیں. جیسے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے بڑی کوشش کے بعد جو ہے یہ پرائزز کو ہم نیچے لے کر آئے ہیں اور 31 مئی تک یہ پرائزز ایسے ہی رہیں گی اور عام عوام کے لیے بڑا ریلیف جو ہے وہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. دنیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو پرسیپشن ہے، جو پاکستان کا ایک چہرہ ہے، وہ اچھا نہیں جا رہا، بلکہ پاکستان ایک ناکام ریاست جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے. اس کے بعد سیاسی خبروں کی طرف آتے ہیں. عمران خان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ایک نئی سازش، بڑی خوفناک سازش جو ہے وہ عمران خان کے لیے تیار ہو چکی ہے. عمران خان کو عدالتوں سے نااہل کروانا مشکل نظر آتا ہے. عمران خان کی پارٹی کو بین کرنا مشکل نظر آ رہا ہے. عمران خان کو مائنس کرنا مشکل آ رہا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ فواد چودھری کی گفتگو سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے راہ جدا کر رہا ہوں، میں سیاست کے اندر وقفہ چاہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا. اور 2 دن پہلے جو ہے میں نے خود یہ خبر ایک ٹی وی چینل پر سنی تھی، سما نیوز پر، جب خبر یہ چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے سینئر ترین رہنما جہانگیر ترین جو ہے انہوں نے لاہور میں آفس قائم کر دیا ہے، جبکہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ میرا خیال کوئی تعلق ہے نہیں ہے. پی ٹی آئی سے وہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے، ان کا خروج ہو چکا ہے. تو ان کو پی ٹی آئی کیوں کہا گیا؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک اکثریت جو لوگوں کی ہے ان کو ڈرا کر دھمکا کر گن پوائنٹ پر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کو ایک طرف کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے یہ جہانگیر ترین کی سربراہی میں ایک بڑا گروہ جو ہے، آپ اس کو فارورڈ بلاک کہہ سکتے ہیں، یہ جو ان کے الیکٹڈ ہیں اس وقت، ان کے ایم این اے ہیں، ان کے لیے جس طرح ہائی کورٹ کے اندر سے ریلیف ملا اچانک، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ایک بڑی اور خوفناک قسم کی سازش جو ہے وہ عمران خان کے لیے تیار ہو چکی ہے. عمران خان کو جو ہے وہ پارٹی کی صدارت یا چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ تقریباً کیا جا چکا ہے، اور یہ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اس کے بعد جو ہے اوورآل پاکستان کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے تھرو ایک پرسیپشن قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان بالکل تنہا رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ جو جتنے بھی نظریاتی لوگ تھے وہ الگ ہو چکے ہیں. چونکہ عمران خان ایک کرمنل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اس لیے اب ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. تو لوگوں کو جو ہے وہ مائل کیا جائے گا کہ وہ جہانگیر ترین کی طرف وہ مائل ہوں، اور یہ تمام لوگ، فیصل واڈا جو ہے وہ اب ڈیلیں کروا رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، جو بھی جس نے بھی جیل سے آنا ہوتا ہے رات کو وہ ان کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوتی ہے کہ صبح جناب آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائیں گے اور آپ کو نئی پارٹی کے اندر ایک بڑا عہدہ دیا جائے گا. خبر یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ چونکہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور انہوں نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کہ جی میں میں جو ہے وہ پارٹی کی جو میرے پاس عہدے ہیں میں ان سے استعفیٰ دے رہا ہوں. یہ چیزیں آپ نے جو ہے ان پر غور رکھنا ہے. یہ بالکل ایک ایسی سازش ہے کہ عمران خان کو بالکل جو ہے وہ کمزور کر دیا جائے گا، عمران خان کو مائنس کر دیا جائے گا، اور یہ کریں گے ان کے اپنے لوگ، کیونکہ ان کے آس پاس جو لوگ تھے جو نظریہ ضرورت کے تحت ان کے ساتھ آئے تھے، اب وہ نظریہ ضرورت یا نظریہ مفادات کے تحت جو ہے وہ دوسری طرف منتقل ہو رہے ہیں. اور جہانگیر ترین جو ہے وہ ممکنہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور ان کا اظہار جو ہے اس بات کا وہ جہانگیر ترین کر بھی چکے ہیں. اور یہ لاہور کے اندر یہ سارا جو کھیل ہے یہ کھیلا جا رہا ہے،
اور اس کے جو روئے رواں ہیں اور جو ڈیلز کروائی جا رہی ہیں وہ فیصل واڈا سے کروائی جا رہی ہیں۔ فیصل واڈا فواد چودھری سے ملے اور انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا، یا ان کو کیا کہانی ان کو سنائی ہے۔ اب وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے پارٹی نہیں چھوڑنی، اور فی الحال میں جو ہے وہ عمران خان سے اپنی راہیں جدا کر رہا ہوں۔ میڈیا پر اس وقت پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ ہے، ان کو نہیں دکھایا جا رہا۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کا صرف وہ ورکر جو ہے وہ جا کے لیڈر جو ہے وہ آپ کو میڈیا پر نظر آئے گا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جب جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان جب وہ پارٹی چھوڑ رہے تھے اور انہوں نے جس طرح کے گھنونے الزامات عمران خان پر لگائے ہیں، اور جبکہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 1 سال سے جو ہے وہ میرا جو ہے وہ بنی گالہ میں داخلہ بند ہے۔ فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی قادور شخصیت نہیں ہے کہ ان کو سیریس لیا جاتا، لیکن انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں، آگے چل کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان جیسے اور کریکٹر سامنے آئیں گے جو بہت سارے معاملات میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے ہر چیز کا جو ہے وہ انالیسس کرنا ہوتا ہے، اور میں کافی دیر سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر یہ کون سے عوامل ہے، عمران خان اس طرح ٹریپ کیوں ہوئے، یا یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کیا 9 مئی کا واقعہ پلانڈ تھا، کس نے کیا، کیوں کیا، کیا پی ڈی ایم یہ سارا کھیل جو ہے وہ خود رچا رہی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو میں چونکہ کوئی پراپرلی کوئی صحافی تو ہوں نہیں کہ میں چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو سازشی بیانیہ ہوتا ہے، وہ جماعتیں جو ہیں جو بہتر طریقے سے کرتی ہیں وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ جاتی ہیں، اور وہ جلدی جو ہے وہ کرائسس کے اندر سروائیول کر جاتی ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ جو سازشی بیانیہ ہوتا ہے، وہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس پروپیگنڈا میں یکسر فیل نظر آئے۔ چیزیں تو 2018 کے اینڈ سے شروع ہو چکی تھیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ جو پاور ڈیمنشن ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی تھی، اور عمران خان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس پاور ڈیمنشن سے جو ہے وہ ان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بڑھ رہے تھے۔ عمران خان چونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں پاکستان کے لیے جو کر رہا ہوں، میں ایک جمہوری سسٹم جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ڈیموکریٹک اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، اور وہ سسٹم کو جو ہے وہ سمجھنے میں ناکام نظر آئے۔ جا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، یا عمران خان کے ظاہر جو فیصلہ سازی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کی ضرورت صرف مشورہ دینے کی حد تک ہوتی ہے، وہ مشورے دیتے ہیں، تو ہمیشہ لیڈر ان مشوروں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جا ان کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کو بر وقت جو ہے وہ چیزیں نہیں باور کروا سکے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ آپ نے مختلف جگہ پر جب نواز شریف کو سزا ہو چکی تھی، اور وہ بڑی معمولی سزا تھی، اور اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جب دھرنا لے کر آئے تھے اسلام آباد میں، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد پر چڑھائی کی تھی، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے رد عمل میں فوری اس دھرنے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ریلیز کر دیا گیا تھا، ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ان کو باہر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ ایک پری پلانڈ منصوبہ تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی نواز شریف کے ساتھ، تو ان چیزوں کو سمجھنے میں عمران خان قاصر رہے۔ ظاہر ہے اب ان کے دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہوں گی، اب وہ فارغ بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے وہ چیزیں انالیسس کریں گے، وہ اپنی غلطیوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کہاں پر غلطی کی۔ وہ پاکستان کی جو روایتی سیاست ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکے، جبکہ انہیں بہت پہلے ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے۔ 4 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے تو 1 سال ہی کافی ہوتا ہے، لیکن خان صاحب نہیں سمجھ سکے۔ حالانکہ ان کے ساتھ بڑی قادور شخصیات جو تھی وہ پارٹی کے اندر شامل تھی، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں،
1988 سے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ ان ہیں۔ شیریں مزاری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت قریب سے جانتی ہیں، بڑا زبردست وہ پی ٹی آئی کا جو تھنک ٹینک آپ جس کو کہتے ہیں وہ اس کا حصہ رہی ہیں۔ اور کیا عمران خان صاحب نے ان لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کیا، یا ان لوگوں کو اگنور کیا، یا ان کو بہت پہلے ایسی چیزیں بتا دی گئی تھی؟ لیکن ماننا پڑے گا کہ پی ڈی ایم نے جو ہے وہ بڑے زبردست قسم سے جو ہے وہ اپنی ڈیلز کو مکمل کیا۔ انہوں نے سیاسی بیانیہ کو اتنا زبردست قسم سے پروموٹ کیا، انہوں نے اداروں کے اندر اس طرح اپنے پنجے گاڑے کہ عمران خان کو بہرحال وہ شکست دینے میں کامیاب رہے۔ اب دیکھیں، حرف آخر کچھ نہیں ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خان صاحب اس وقت ایک جو ہے وہ ڈیل کی کوشش ضرور کریں گے، اب چونکہ ان کے پاس وقت ہے، وہ انٹرنیشنل ڈیل یا ڈومیسٹک سطح پر کوئی چیزوں کے اندر وہ ضرور جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اب وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، کیا ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ کوئی واپسی کا رستہ نہیں ہے؟ اگر واپسی کا رستہ ہے تو وہ کیسے ہوگا اور ان کی واپسی کس طرح ہوگی؟ کچھ عرصے تک کے لیے تو عمران خان جو ہے وہ ریلیونٹ نظر نہیں آ رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خیر پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے بعد کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال عمران خان پوری طرح ٹریپ ہیں اور وہ پوری طرح ان کو شکست دی جا چکی ہے، اور اب عمران خان کو نئے سرے سے اسٹرگل کرنی ہوگی، نئے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنا ہوگا، نئے اہداف جو ہے وہ مقرر کرنے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اب ان کی اگلی جو ہے وہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ایک چیز کا آپ نے اندازہ رکھنا ہے، آپ اس چیز کو انالیسس ضرور کریں۔ جو لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کشتی ڈوب جائے گی، ان کے ساتھ ہی نون لیگ کی کشتی ہے، ان کے ساتھ ہی پی ٹی آئی پیپل پارٹی کی کشتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کشتی ہے، ایم کی ایم کی کشتی ہے، لیکن جو اس کشتی سے اتر رہے ہیں وہ سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں، کسی دوسری کشتی کی طرف نہیں جا رہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں اس وقت، ان سے لوگ شدید نفرت کرتے ہیں، ان کو کم از کم وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو میری یہ ذاتی رائے ہے اور یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ متبادل کے طور پر پاکستان کے اندر جو ہے جماعت اسلامی ایک مضبوط جماعت ہے، اور جماعت اسلامی ایک بھرپور اور بڑا زبردست نظریہ رکھتی ہے، اسلامی نظریہ رکھتی ہے، اور دوسرا جو ہے ان کی بہت پرانی سٹرگل ہے جماعت اسلامی کے اندر، جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ بڑا جبر اور تشدد کا ان کو نشانہ بنایا گیا، لوگوں کو پھانسیاں تک دی گئی، لیکن ان کے لوگ جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ایک بہت بڑا جو وہ سٹرکچر ہے جماعت کا وہ موجود ہے۔ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشنز کے اندر جماعت اسلامی جو ہے وہ شاید بہت زبردست پوزیشن میں ہوں، پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں جو ہے وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ شاید نظر آئے، اور ان کے جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگتی ہے تو وہ نون لیگ یا پیپل پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں دے گا، وہ متبادل کی طرف دیکھے گا، اور سسٹم کے اندر اس وقت متبادل جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جماعت اسلامی اس وقت کو کس طرح کیش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کیا ایبلٹی ہے جماعت کے اندر کہ وہ یہ بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکے اور نئے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو۔ تو یہ وقت بتائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے۔ یہ 2-3 جو ہفتوں کے بعد جو ہے جب یہ دھند چھٹے گی اور یہ گرد و غبار بیٹھ جائے گی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہوئی نظر